بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، آج ہم احادیث پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی 400 حدیث رفع الیدین کے کرنے پہ، یا 500 ہے، یا 600 ہے، یا 40 ہیں، یا 200 ہیں۔ اور ہم یہ حدیثیں پڑھ کے تو ہمیں سمجھ کیا آ رہی ہے کہ ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ رفع الیدین کرو، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر نہ کیا تو یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نہیں، اور پھر ہم اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ مجھے بتاؤ کہ اگر ایسی بات ہے، اگر آپ کو حدیثوں کی زیادہ آج سمجھ آ گئی ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ حدیثیں لکھی ہیں یا پڑھی ہیں، انہوں نے آپ کی طرح کیوں نہیں کہا کہ رفع الیدین کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اس کے نماز نہیں پڑھی؟ کہیں بھی وہ لکھ دیتے کہ کرو۔ اب آپ پڑھتے ہو تو چھوڑتے نہیں، کہہ رہے ہو جی رفع الیدین کرو۔ پوچھو کیوں کرو؟ جی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ کیا آپ کو حدیثوں کی زیادہ سمجھ آ گئی ہے؟ آپ کو قرآن کی زیادہ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کہی کہ رفع الیدین کرو؟ یا صحابہ میں سے کسی نے کیوں نہیں کہی؟ جن صحابہ سے آپ روایتیں رفع الیدین کی پیش کرتے ہو، ان کا کوئی قول ہی دکھا دو کہ انہوں نے کہا ہو کہ کرو رفع الیدین، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یہ کہا ہو، یا کہا ہو کہ کرنا اچھی بات ہے، یا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بالکل غلط بیانیاں۔ نہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رفع الیدین کرتے، نہ امام مالک کرتے، خدا کی قسم، نہ امام احمد بن حنبل کرتے، نہ امام شافعی کرتے، نہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کرتے، نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کرتے۔ باقی ان کی کتابوں سے آپ دکھاتے ہو جو دیکھو نماز کی عادات میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، تو حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ آپ کو سمجھ آنی ہے زیادہ حدیثوں کی۔ اخیر اختلاف جس عمل میں ہو وہ سنت عمل نہیں ہوتا۔ یہ مستشرقین نے ایک فتنہ ڈالا ہوا ہے۔ آپ اب چیک کر لو نا، جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ صالحین پہ لعن طعن کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں مناتے، وہ نعتیں نہیں پڑھتے، ہر وہ کوئی نیک کام کو وہ بدعت کہتے ہیں۔